انہوں نے کہا جی کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اسائلم لینے کے لیے یہ گستاخی کی. کیا لینے کے لیے؟ لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی استاد صاحب کے کہنے پر بعد میں معافی مانگی ہے؟ ان کو خود کو ابھی تک جو ہے نا ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ جی یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب سے غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے جو وہاں پر پبلک میں بیٹھ کر کہا تھا, کیا وہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شیان وہ جواب تھا؟ لفظ امی جس کا ترجمہ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ انہوں نے ایک سفر پر ایک جگہ پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے اس کا ترجمہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو ترجمہ کہا تھا, کیا آپ بتائیں مجھے کہ امی کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی گولڈن جوبلی پروگرام ہوا جی, اس کے اندر مولانا منظور مینگل صاحب نے ایک بیان دیا تھا. جی وہ آپ نے سنا تھا؟ جی میں نے سنا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہاں, انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اگر عوام گورنمنٹ نہیں مارے گی تو میں اپنے ان پٹھانوں کو کہوں گا کہ یہ پکڑ کر لائیں اور ان کو. پھر آپ دورائیں. پہلے انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا اگر گورنمنٹ نہیں مانتی ہے. ایک عام سا فارمولہ ہے, جی, کسی بھی چیز کو پریس کیا جائے تو وہ ابھرتی ہے. ایسے ہی ہے, یہ فطرت ہے یا نہیں؟ فطرت. اگر آپ کسی کو دبائیں گے وہ ابھرے گی. وہ آپ نے پڑھا نہیں ہے کتابوں کے اندر, شاید آپ نے پڑھا ہو, بلکہ یقیناً پڑھا ہوگا آپ نے, کہ جس معاشرے کے اندر ظلم پروان چڑھتا ہے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, میں محمد ابو بکر بات کر رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ. اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں. ایک لمبے عرصے کے بعد, ظاہری بات ہے میرا ایک سفر تھا اور عمرے کا مبارک سفر تھا, اس سفر سے واپسی کے بعد الحمدللہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس ویڈیو کا بھی ابھی تک جواب میرا خیال نہیں آیا ہے. لیکن آج خوش قسمتی سے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا موصف عمیر الحسینی صاحب, تو جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے, تو میں آپ کو ان کی طرف لے کے چلتا ہوں. بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور آپ بھی انتظار میں ہیں کہ ان باتوں کے اوپر ہمارے جواب کب آتے ہیں. تو اب میں آ چکا ہوں. انشاءاللہ آج کی نشست میں بہت سارے سوال و جواب ہونے والے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. لے کے چلتے ہیں آپ کو مولانا صاحب کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ اللہ کا بہت احسان ہے الحمدللہ. آپ سنائیں, آپ کا سفر کیسا رہا؟ بہت اچھا سفر رہا مولانا. اس سفر سے قیمتی سفر تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہوا, اللہ کا احسان ہوا کہ ہم جیسے گناہ گار بندے بھی اس در سے ہو کر آئے ہیں. تو جس در پہ ہر کوئی جانا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے, تو یہی بڑی بات ہے کہ ہم چلے گئے ہیں. تو معافی دینا ہم اللہ کا کام ہے, ہم تو معافی مانگ کر آئے ہیں. جی, بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم جیسے بندوں کو بھی دعاؤں کے اندر یاد رکھا. بالکل جی, اپنے ناظرین کو یاد رکھا, آپ کو یاد رکھا, اور آپ تو میرے ساتھ رابطے میں بھی رہے. آپ بار بار مجھے اسلام کا بھی پیش کرتے رہے. تو کجا کہ میں نے پہلے آپ سے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے یاد کروائیں گے تو آپ کا سلام میں پیش کروں گا. چونکہ آپ جیسے علماء سے ہم نے مسئلہ سن رکھا ہے کہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ آپ میرا جا کے سلام پیش کیجئے گا اور وہ بندہ کہے کہ میں پیش کروں گا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے پر آپ کا سلام پہنچانا وہاں پر واجب ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ سے بھی عرض کیا تھا, آپ نے بھی یاد رکھا اور سلام پیش بھی کیا وہاں پر جا کر. تو بس کچھ چیزیں ہیں جو دل میں ہیں کہ ہمارے پاکستانی حضرات زائرین جو وہاں پر جاتے ہیں, تو ان کو وہاں پر جا کر بہت ساری ہم نے ایسی چیزیں کرتے دیکھا ہے کہ جو ہمارا دل دکھتا رہا ہے. تو وہ پھر کبھی کسی نشست میں بیٹھے تو انشاءاللہ وہ باتیں کریں گے, چونکہ وہ باتیں ہمارے عبادت کے ساتھ منسوب ہیں. ہم یہاں سے صرف اور صرف عبادت کے لیے جاتے ہیں, سیر مقصد نہیں ہوتا ہے. تو عبادت مقصد ہوتا ہے اور سیرت کا مطالعہ مقصد ہوتا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم خرافات وہاں پر بھی جا کے چھوڑتے نہیں ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر کیسے ہو سکتی ہیں, تو وہاں کے علماء سمجھاتے ہیں, تو لیکن ہم لوگ ان کی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یوں سمجھنے کے جیسے محلے میں مسجد ہوتی ہے, اس کے باوجود جب شادی ہوتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے, یعنی باز نہیں آتے. تو الحمدللہ مولانا میں سفر پر تھا, تو وہاں پر ایک ایشو اٹھا تھا, تو اس ایشو کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں.
تو آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک سب سے پہلے یہ لفظ امی جس کا ترجمہ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ انہوں نے ایک سفر پر ایک جگہ پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے اس کا ترجمہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو ترجمہ کہا تھا، کیا آپ بتائیں مجھے کہ امی کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا قضیہ تو کافی پرانا ہو چکا ہے، جی جی، لیکن آپ سفر میں تھے تو اس کے بعد میرا پہلی دفعہ یہاں آپ کے ہاں حاضر ہوئی ہے۔ جی، آپ نے یہ جو بات چھیڑی، میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے پیچھے سے لے کے چلوں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے، تاکہ تھوڑی سی بات آسان ہو جائے۔ مولانا آپ پہلے صرف، میں بیک گراؤنڈ پر آپ کو لے جاؤں گا آج، آپ مجھے صرف پہلے امی کا معنی کر کے بتلائیں۔ صحیح۔ امی کا معنی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیں، امی کا لفظ جو ہمارے معاشرے کے اندر بولا جاتا ہے، جی، یہ جو یوں سمجھ لیں کہ امی کا لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے، یہ مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ غالباً ایک درود ہے، اس میں بھی امی کہا ہاں گیا۔ جی، ٹھیک ہے، صلی اللہ علی النبی امی، جی اچھا، اس کا معنی کیا ہے؟ جی، ہمارے معاشرے کے اندر تو عام طور پر امی اسے کہا جاتا ہے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ ٹھیک ہے، اب امی اگر اس معنی میں لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو ابتداءً تو آپ پر اس لفظ کا اطلاق درست ہے۔ ابتداءً جی، یہ جملہ یاد رکھیے گا ناظرین، کیونکہ بعد میں یہ سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا میں کٹ کٹا کر لوگ۔ ابتداءً میں اس پر ایک دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب معاشرے کے اندر اپنی 40 سالہ زندگی بسر کی، اس میں آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، تو ابتداً جو آپ یہ بات تو درست ہو گئی، یہ بات تو درست ہو گئی کہ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی استاد نہیں تھا، ایسے کسی بھی نبی کا کوئی بشر، کوئی عام آدمی یعنی کہ کوئی استاد نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، ابتداً میں نے آپ سے کہا میں اس پر دلیل پیش کروں تاکہ بات آگے چلنی آسان ہو جائے۔ جی، بخاری شریف کی جو حدیث ہے، جی، غالباً سب سے پہلی حدیث ہے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی غالباً اس کی راویہ ہیں۔ اچھا، وہ غار حرا کا پورا واقعہ نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں گئے، پھر وہاں سے جب آپ واپس آئے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر، وہاں پر اما جان فرماتی ہیں جب آپ آئے تو آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ پر یعنی کپ کپاہٹ طاری تھی، تو آپ نے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دے، مجھے چادر اڑا دے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کی کپ کپاہٹ کم ہوئی تو پھر آپ نے وہ سارا واقعہ جو غار حرا کے اندر پیش آیا تھا، جی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی گوش و گزار کیا۔ وہ آپ نے وہ کیفیت بیان کی کہ میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا تو اس نے مجھے کہا کہ اقرا، پڑھیں۔ جی، تو میں نے فرمایا، میں نے کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ تو اس نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور مجھے زور سے بینچا، دبایا یعنی۔ جی، جی، تو اس وقت کیا کیفیت تھی؟ حدیث میں وہ ساری ہے کہ مجھے ایسے لگا کہ مشقت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ میری جان نکل جائے، یعنی بہت زور سے دبایا انہوں نے۔ پھر مجھے کہا اقرا، پڑھیے۔ پھر میں نے یہ کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی 3 بار یہ سلسلہ ہوا۔ اور 3 بار کے بعد جب انہوں نے چھوڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 آیات پڑھی۔ انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ درست ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ابتداءً، ٹھیک ہے، آپ پر اس لفظ کا اطلاق کرنا کہ آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میرا یہاں پر ایک سوال ہے، میں اپنی بات تھوڑی سی جی کمپلیٹ کر لیں آپ۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام علوم جو آپ کی نبوت کے شان تھے وہ بتمام آپ کو عنایت فرما دیے، ٹھیک ہے، اور جو آپ کی شان نہیں تھے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا نہیں کیے، اور ان کے آپ کو عطا نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی نبوت کی شان کے اندر کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے وما علمناہ الشعر، ہم نے آپ کو اشعار کا علم نہیں دیا،
کیونکہ آپ نے اللہ نے خود نفی فرمائی نا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے، یہ فلاں نہیں، ساری باتیں کی. اس کا مطلب جو چیزیں آپ کی شان نبوت کے مناسب تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری آپ کو عنایت فرما دی، عطا کر دی. جو آپ کی شان نبوت کے منافی نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو عطا نہیں کی، اور ان کے عطا نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی شان مبارک کے اندر کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی. اب امی کا لفظ اس معنی میں لیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بظاہر کوئی استاد نہیں تھا، اور استاد نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی تربیت کی، آپ کو تمام علوم عطا کیے، اور تمام علوم عطا کرنے کے بعد آپ کا مقام اور مرتبہ اس مقام تک پہنچا کہ بڑے بڑے اپنے فن کے ماہرین، جی، چاہے وہ صرف کے ہوں، جی، چاہے وہ نحو کے ہوں، جی، چاہے فنون کے ہوں، چاہے وہ تاریخ کے ہوں، چاہے وہ حدیث کے ہوں، کسی بھی فن کے ماہرین ہوں، ان کو جو علم ملا ہے وہ بارگاہ نبوت سے ملا ہے. یہ آپ کا اتنا بڑا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کی تربیت کی، اور اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کو سکھلایا. تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں آپ کا، اب امی کا معنی یہ کریں کہ دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود دنیا کے جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے نبوت، انہوں نے جو فیض حاصل کیا ہے وہ آپ ہی کی ذات سے حاصل کیا ہے. مولانا آپ نے جو جواب دیا ہے، آپ کے جواب سے مجھے ادب، احترام، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نظر آ رہی ہے. لیکن آپ کے برعکس یہ میرا سوال نہیں ہے، یہ پبلک کا سوال ہے. اگر آپ علمی بات کریں نا، اگر علماء کے حلقے کی بات کریں تو پھر یہ میرا سوال نہیں بنتا تھا. چونکہ ہمارا یہ پلیٹ فارم پبلکلی ہوتا ہے اور پبلک کے لیے یہ پلیٹ فارم، تو اس لیے پبلک کا سوال ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے جو وہاں پر پبلک میں بیٹھ کر کہا تھا، کیا وہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شیان وہ جواب تھا؟ دیکھیں، آپ اس کو کس سے تعبیر کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پبلک اس پر کیا افیکٹ لگاتی ہے کہ یہ کیا تھا؟ پبلک کہتی ہے کہ یہ گستاخی تھی. آپ سے سوال ہے کیا وہ گستاخی تھی؟ دیکھیں، میں نے آپ سے کیوں پوچھا کہ پبلک کیا کہتی ہے؟ چونکہ ابھی تک ایک گستاخی کی معاشرے کا ایک حصہ ہے، ہمارے معاشرے کے بعض یوں کہہ لیجئے کہ اینکر بھی ہیں، اور انہوں نے بھی بڑے غلط جملوں کے ساتھ اس کو تعبیر کیا، اور بڑے غلط انداز سے مفتی صاحب کو انہوں نے، مفتی صاحب کی ٹرولنگ کی ہے. اور ابھی تک اگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان میں نہ آئے ہوتے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یہ قضیہ جو ہے، شاید وہ اگر وہی طبقہ وہ یہ قضیہ نہ کھولتا تو وہ ابھی تک مفتی طارق مسعود صاحب کو لے کے چل رہے تھے. اور بلکہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہ بات چل رہی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اگر گستاخی نہیں کی تھی تو پھر معافی کیوں مانگی؟ دیکھیں، مفتی طارق مسعود صاحب سے غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب میں تھوڑا سا آؤں گا پیچھے، جی، کیونکہ اب آپ کی بات کا تعلق پیچھے بنتا ہے. یس. جمعے والے دن درس قرآن تھا میرا، جی. تو جمعے کو مجھے میسج آنے شروع ہو گئے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ظاہر بات ہے، میں سوشل میڈیا کے آدمی ہوں، میرے ساتھ ہزاروں بندے جڑے ہوئے ہیں، مجھ سے سوالات پوچھتے ہیں، میں ان کو جوابات دیتا ہوں. تو میں نے اس کو اس لیے اگنور کر دیا، میں نے سنا بھی نہیں کہ اس میں واقعہ کیا ہے. آپ گستاخی اور غلطی میں فرق سمجھتے ہیں؟ جی، میں وہیں آنا چاہ رہا ہوں. ہے گستاخی اور غلطی میں فرق؟ وہیں آنا چاہ رہا ہوں. میں نے اس لیے آپ سے یہ کلیئر کروایا ہے کہ عوام کیا کہتی ہے، عوام کا تاثر کیا ہے، وہ اس پورے قضیے کو کن الفاظ سے پیش کرتی ہے. ہاں جی، وہ کہتی ہے گستاخی ہے. جی، یہ بات آپ نے کی. میں اب اسی کی طرف آ رہا ہوں. تو مجھے جب یہ ساری بات معلوم ہوئی تو میں نے وہ پہلے تو میں نے اگنور کیا، میں نے کہا پتہ نہیں شاید کوئی واقعہ ہوگا. لیکن جب میں درس قرآن سے فارغ ہو دیکھا تو میرا موبائل تو بڑا ہوا ہے، میسج پہ میسج. تو میں نے وہیں کھڑے نا درس قرآن سے نکل کر کھڑے وہیں میں نے سنا، تو 6-7 منٹ کا کلپ تھا. اس میں یہ جو الفاظ تھے، اس میں مفتی طارق مسعود صاحب صراحتاً غلطی پر تھے. صحیح ہے، گستاخی پر نہیں تھے، غلطی پر تھے. جی. اب میں نے غلطی کیوں کہا؟ غلطی اور گستاخی میں فرق ہے. جی. گستاخی کسے کہتے ہیں؟ میں ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھا دیتا ہوں. ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے ہے، تو باپ نے کسی بات کو اسے کہا، اسے حکم دیا، تو اس نے آگے سے مڑ کے جواب دے دیا، یا اسے 4-5 یعنی گالیاں دے دی، برا بلا کہہ دیا اس کو. اس نے یہ جان کر کیا، اس سے آپ کیا کہیں گے؟ گستاخی. اچھا، بچے سے کوئی ایسی بات منہ سے نکل گئی جو وہ کہنا تو نہیں چاہتا تھا، اور نہ اس کا نظریہ تھا کہ میں اپنے والد کو ایسا جواب دوں،
یہاں اسی نے کہہ دیا کسی اس کچھ نے چیز کوئی منگوائی تو عبادت اس نے کو- کہا آپ خود لے آئیں. اس نے کوئی ایسا جواب دے دیا. جی. اس سے آپ غلطی کہیں گے یا گستاخی کہیں گے؟ غلطی کہیں گے. غلطی کہیں گے. دیکھیں مفتی طاہر مسعود صاحب سے غلطی ہوئی ہے. گستاخی کی جاتی ہے جان بوجھ کر. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں مفتی طاہر مسعود صاحب نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے؟ نہیں. وہ ایک مسئلہ بتانا چاہ رہے تھے، مسئلے کی تعبیر میں ان سے جو الفاظ کا چناؤ ہوا وہ چناؤ غلط ہوا. ٹھیک ہے. پھر اس میں وہ ایسی بات کریں گے کہ جسے کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین کو لکھوایا تو انہوں نے لکھ دیا تو وہ انہوں نے کہا جی بظاہر گرامر کی غلطی لگتی تھی. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر زد آ رہی تھی کہ گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ایک بات لکھوائی ہے جو لکھوانا چاہتے تھے اور کاتب نے اس کو نہیں لکھا، لیکن آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو آپ کو پتہ نہیں چلا، وہ غلطی در غلطی چلتی رہی، اسی طرح لکھ دی گئی. ٹھیک ہے. اس سے یہ تاثر جا رہا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر میں نے بھی اس وقت فل فور مفتی صاحب کو 2 میسج کیے، لیکن ان کا واٹس ایپ بند ہو چکا تھا. وہ کہتے ہیں مجھ پر یعنی سٹرائی کتنے زیادہ. میں اگلے دن میں نے پھر رات کو ویڈیو ریکارڈ کروائی جس میں ہم نے بتایا کہ یہ ان کی صراحتاً غلطی ہے. ہم بالکل ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. صحیح ہے. جو غلطی ہے صراحتاً بتلائیں گے یہ غلطی ہے. لیکن مولانا آپ کی بھی ویڈیو میں نے دیکھی تھی، چونکہ ظاہری بات آپ کے ساتھ میرا تعلق ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے ان کے لیے کوئی جملے ایسے نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں. میں اس وقت تھا عمرے کے سفر پر تھا، تو مجھے بھی دوستوں نے کالیں کی، میسیجز کیے. تو میں نے دیکھا جو آپ کا جواب تھا نا، مجھے آپ کے جواب میں بھی ایک کمی لگی ہے، اور وہ میں آپ سے ابھی اسی ریکارڈنگ کے دوران بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. کیا قرآن مجید میں ایک قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں جس کے اندر کہا گیا ہے کہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہاتھ مبارک جنہوں نے قرآن مجید کو لکھا، انہی کا تذکرہ ہے نا، برکت والے ہیں وہ ہاتھ جنہوں نے قرآن مجید کو لکھا. یعنی کہ جو کاتبین وحی ہیں، قرآن مجید لکھنے والے صحابہ اکرام تھے، انہوں نے تو اس کو مبارک ہاتھ اللہ نے کہا، برکت والے ہاتھ کہا. اور جب کہ آپ نے اس موضوع کے اوپر بات نہیں کی اور مفتی طارق مسعود صاحب نے تو علل اعلان معافی مانگ لی کہ بھائی ہاں جو مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے میں نے معافی مانگ لی ہے. تو کیا وہ صرف صحابہ کی حضور کی شان میں گستاخی نہیں بلکہ صحابہ اکرام کی بھی شان میں گستاخی تھی؟ وہ قرآن کے مترادف تھا کہ قرآن تو ان کو مبارک ہاتھ کہہ رہا ہے اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جیسے انہوں نے لکھ لیا، بس ان کو بھی علم نہیں تھا، انہوں نے جیسا لکھ لیا پھر آج تک ویسے چلتا ہوا آ رہا ہے. دیکھیں میں نے آپ سے پھر یہاں آپ کی تصحیح کروں. جی. غلطی اور گستاخی میں فرق ہوتا ہے. جی. گستاخی کی جاتی ہے قصداً جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، اسے گستاخی کہا جاتا ہے. دیکھیں اچھا مفتی صاحب اب اس عقیدے سے واپس ہو گئے؟ آپ سے میرا سوال ہے. دیکھیں انہوں نے جو مفتی صاحب جو اب کہہ رہے ہیں کہ جو گرامر کی غلطی تھی مفتی صاحب نے اسے رجوع کر لیا. دیکھیں ہم نے تو صراحتاً ان کو کہا تھا نا، یہ بات صراحتاً کہی تھی. جی. گرامر بعد میں بنی، جی. قواعد بعد کے اندر بنی. جی. یہ سارے بنے قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے. ٹھیک ہے. ان کا مقصد قرآن و حدیث کی خدمت ہے. ٹھیک ہے. قاعدہ ہمارا ٹوٹتا ہے تو بے شک ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں قرآن کریم کے اندر؟ مسجد یا مسجد؟ مسجد پڑھ. مسجد پڑھتے ہیں نا. جی. جی. لیکن اگر قواعد کی روح سے دیکھا جائے تو کیا بنتا ہے؟ مسجد بنتا ہے. مسجد بنتا ہے. جی. اب یا آ جائے تو یا کے بعد اگر ضمیر آ جائے تو اس پر کسرہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ جی بالکل ایسا. علیہ ہی آنا چاہیے، علیہ ہو. جی. اگر علیہ ہو آئے تو پھر یعنی آپ کو بظاہر لگ رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، یہ جتنے قواعد ہیں یہ سارے قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے ہیں. مفتی صاحب نے رجوع اسی سے کیا ہے؟ ہاں انہوں نے کہا جو تعبیر کی غلطی ان سے ہوئی ہے. اچھا. جو تعبیر کی غلطی ہوئی ہے انہوں نے کہا جی میں نے تعبیر غلط دی ہے، میں اپنی تعبیر سے رجوع کرتا ہوں، مجھے تعبیر بتانے کے اندر غلطی ہوئی ہے، یعنی مجھ سے صراحتاً غلطی ہو گئی. ان کا میں بغیر کیلو کال کے چون چنا کے جو میں نے کہا جی کہ گرامر اس طرح لکھنی چاہیے لیکن تھی. آپ کو لگتا نہیں کہ لوگ ابھی تک اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جو پہلی بات انہوں نے کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے چونکہ غلطی نہیں ہوئی ہے لیکن چونکہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں. اس کے بعد استاد جی کے کہنے پر استاد جی نے جو استاد صاحب نے ان کو کہا کہ میں نے استاد صاحب نے باقاعدہ اس کی صراحتاً استاد صاحب نے وضاحت بھی کی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ بھی آپ معافی مانگیں، بغیر کیلو کال سے آپ معافی مانگیں. اور اسی کے اوپر جو ہے نا وہ ہمارے مولانا منظور مینگل صاحب نے بھی بات کی کہ کوئی گرامر کی غلطی نہیں، گرامر تو بعد میں بنی، آپ والی بات ہے. لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی استاد صاحب کے کہنے پر بعد میں معافی مانگی ہے؟ ان کو خود کو ابھی تک جو ہے نا ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ جی یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں. اچھا. وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مجھے اسی وقت یہ احساس ہو گیا تھا
کہ شاید مجھ سے تعبیر کے اندر غلطی ہو گئی، اس لیے میں نے بظاہر ان کے الفاظ لگائے ہیں. آپ ان کی ویڈیو کو سنیے گا. ٹھیک ہے. کہ مجھے یہ محسوس ہو گیا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس لیے میں نے بظاہر ان کے الفاظ لگائے تھے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے. یہ بظاہر کا کیا مطلب؟ یعنی ہماری نظروں کے مطابق ایسا لگتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث پہلے ہے اور گرامر اور فنون بعد میں ہے، یہ اس کی خدمت کے لیے. اب اس پر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں. دیکھیں شریعت کیا کہتی ہے، ہماری شریعت کے ظاہر پر حکم لگتا ہے یا باطن پر لگتا ہے؟ جو نظر آ رہا ہے اس کو نظر آ رہا ہے. عبداللہ بن ابی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ کیا تھا؟ منافق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرتا دیا. جی دیا. اچھا، اس بخاری کے اندر روایت آتی ہے کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا جس نے مسلمان ہونے کا اقرار کیا تھا. آتا ہے بخاری میں. جی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک بندے کو سبانہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس سے کہا خالد، یعنی اس نے یہ کہا پھر بھی تو نے قتل کر دیا، اور آپ نے کہا اللہ میں خالد کے اس فعل سے بری ہوں، یہ کہا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جواب کیا تھا؟ یار تو اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا کہا تھا؟ کہ تم نے اس کا باطن دیکھ لیا تھا. یہی کہا تھا. یعنی آپ نے کہا تھا بھائی ظاہر، شریعت ظاہر پر حکم لگاتی ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ شریعت ظاہر پر حکم لگاتی ہے، باطن پر حکم نہیں لگاتی. اب مفتی طارق مسعود صاحب نے معافی مانگ لی. جی. ظاہر کے اعتبار سے معافی مانگی. جی. بغیر چون چرا کے معافی مانگی. جی. کیلو کال کے، اگر مگر کے. انہوں نے کوئی شرط لگائی. ان کا میں الفاظ سے بھی رجوع کرتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، عوام سے بھی مانگ لی. اب جب شریعت ظاہر پر حکم لگاتی ہے تو اب آپ ان پر کیا حکم لگائیں؟ اچھا، فقہا کے نزدیک فقہا کہتے ہیں اگر کوئی کسی بندے سے گستاخی ہو جائے، غلطی تو دور کی بات ہے. دیکھیں غلطی کا حکم الگ ہوتا ہے اور گستاخی کا حکم کیا ہوتا ہے، یہ الگ ہوتا ہے. جی. اگر فقہا جو فقہا اعناف ہیں ان کے نزدیک راجح قول یہ ہے، جی. اگر کسی شخص سے گستاخی ہو جائے اور وہ توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد اس کی توبہ قبول بھی کی جائے گی اور اس پر عام مسلمانوں والا حکم لگے گا، یعنی مسلمانوں کے اندر رہے گا. اس سے دو مسئلے سمجھ آ گئے. ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آ گیا کہ اگر کوئی بندہ گستاخی کرے تو اسے توبہ کی مہلت دینی چاہیے، اسے کہنا چاہیے بھائی تو اس سے گستاخی ہوئی ہے اور حاکم وقت کا کام ہے. لیکن ہر آدمی کا کام نہیں، حاکم وقت کا کام ہے کہ بھائی اس سے کہے کہ بھائی آپ سے یہ گستاخی ہوئی ہے، آپ اس سے توبہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اس پر مسلمانوں کے احکامات جاری ہوں گے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر شریعت کے مطابق اس کو مہلت دے کر جو شریعت کہتی ہے اس کے مطابق اس پر اس سزا پر عمل درآمد کروایا جائے گا. لیکن یہ کام حکومت کا ہے، اچھا عام آدمی کا. مولانا میرا ایک سوال ہے، پلیز اس سوال کو ذرا آپ تنقید کی زیادہ میں نہ سمجھیے گا، لیکن اصلاح کے پہلو سے یہ میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں. میں بالکل میں کھلے دل سے آپ سوال کریں. ایسے ہی مجھے یہ بتائیں کہ ایک مولوی صاحب سے غلطی ہوئی، میں نے مان لیا، عوام نے بھی مان لیا، پہلے بھی عوام مان چکی ہے. مفتی صاحب سے غلطی ہوئی، مفتی صاحب کو توبہ کا بھی وقت مل جاتا ہے، چانس بھی مل جاتا ہے، اور ان کی توبہ کو ایکسیپٹ بھی کر لیا جاتا ہے، قبول بھی کر لیا جاتا ہے. ان کے ماننے والے، ان کے شدائی، ان کو چاہنے والے، ہم بھی چاہنے والے ہیں، ہم نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے، اور بلکہ ہم نے خود کہا، میں نے وہاں سے بیٹھ کر بھی پوسٹ کی، میں نے کہا جی مفتی طارق مسعود صاحب کو سیکیورٹی مہیا کی جانی چاہیے. لیکن پبلک یہ کہتی ہے کہ عام بندے کے لیے یہ قانون کیوں نہیں ہے؟ عام بندے کو پبلک پکڑتی ہے، اور پبلک کو کس نے ابھارا ہوا ہے اس بات کے اوپر؟ ممبروں سے باتیں ہوئی ہیں نا. اس دین تو ہم ہی نے سکھایا نا، ممبروں پر بیٹھ کر علماء نے سکھایا نا جی. دین تو ہم تو آج تک ان کا جو ہے نا وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ دین سکھانے والے جو چند پینٹ پتلون والے آ جاتے ہیں اور جنہوں نے دین نہیں پڑھا ہوتا ہے، جن کو دین کے اوپر عبور بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، جو دین کے اندر اپنے پاس سے، اپنے دماغ سے، اپنے دل سے نئی نئی تشریحات نکالتے رہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ان کو نہ سنا کریں. ہم کہتے ہیں لوگوں کو تو. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ دین تو ہم نے سکھایا ہے، پھر ہم نے کیوں لوگوں کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی ہے، گھسیڑ دی ہے کہ بھائی جیسے ہی کوئی بندہ کوئی گستاخی کرے، آپ نے پولیس کا انتظار نہیں کرنا، اپنے اداروں کا انتظار نہیں کرنا، اپنے کسی کا انتظار نہیں کرنا، بس سر تن سے جدا. جس نے گستاخی کی اس کا سر تن سے جدا. بھائی کیا عام پبلک کے لیے بھی یہ سہولت مل سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بھی گولڈن جوبلی پروگرام ہوا جی، اس کے اندر مولانا منظور مینگل صاحب نے ایک بیان دیا تھا. جی، وہ آپ نے سنا تھا؟ جی میں نے سنا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اگر عوام گورنمنٹ نہیں مارے گی
تو میں اپنے ان پٹھانوں کو کہوں گا کہ یہ پکڑ کر لائیں اور ان کو پھر آپ دورائیں سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر گورنمنٹ نہیں مانتی ہے، حکومت کی ذمہ داری حکومت قتل کرے، نہیں کرے تو پھر خالد لڑکا قتل کرے گا، نہیں قتلے پھر ہر پٹھان اس کو قتل کرے گا، پھر ہر پنجابی اس کو قتل کرے گا، سندھی اس کو قتل کرے گا۔ یعنی یہ کس کا کام ہے؟ گورنمنٹ کا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، علماء کافر بنانے والے ہیں یا بتانے والے ہیں؟ بتانے والے، بتانے والے ہیں۔ جی دیکھیں علماء کا کام ہے بتلانا، صحیح ہے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ کسی یونیورسٹی کے اندر جا کے تو نہیں بتلا سکتے، ان کے پاس کیا ہے؟ لیکن کیوں نہیں بتلا سکتے مولا، کیوں نہیں بتلا سکتے؟ میں بتلاتا ہوں، آپ یونیورسٹی میں یہ جائیں، سوال ضرور کیجیے گا، لیکن پہلے میرا سن لیں۔ جی مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس کیا چیز ہے؟ علم ہے بس، ممبر، بس، مسجد۔ جی تو ظاہر بات ہے جو سٹیج ان کے پاس مہیا ہے اسی سے مسئلہ بتلائیں گے۔ جی اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص چوری کر لیتا ہے، جی علماء نے بتلا دیا بھائی چوری کرنے والے کی سزا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ جی کاٹنا کس کا کام ہے؟ گورنمنٹ کا کام ہے۔ گورنمنٹ کا۔ ایک زانی ہے، وہ اگر شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ نہیں تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ بتلانا کس کا کام ہے؟ علماء کا، علماء کا۔ اور یعنی قانون کو نافذ کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو اداروں کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام، ریاست کا کام۔ دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں ہمیں بتلانے والے، جی ہم نے بتلا دیا، بتلانے کے بعد اگر ریاست اس قانون کو لاگو کر دے، جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، جی جو زنا کرتا ہے اسے سنسار کر دیا جائے شادی شدہ، اور جو غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے اسے کوڑے لگائے جائیں، جی تہمت لگانے والے کو کوڑے لگائے جائیں، اس طرح جتنی شریعت کی سزائیں ہیں وہ لاگو کی جائیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ معاشرے کے اندر امن قائم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل امن ہوگا۔ کسی بندے کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی ہمت ہوگی؟ بالکل نہیں۔ قانون ہاتھ کے اندر تبھی لیا جاتا ہے کہ جب آپ امیر آدمی ہے تو اس کے لیے بنا ہوا قانون آپ تبدیل کر دیں، ایک بنا ہوا قانون آپ تبدیل کر دیں، اور ایک غریب آدمی ہے اس کے لیے قانون نہیں ہے تو دبر گروسی سے پنجابی میں کہا جائے تو اس کے لیے قانون بنا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے کی حالت آپ سے ڈکی چھپی نہیں ہے، ایسے ہی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں بالکل درست کہ ہے، جو ادارہ جس مقصد کے لیے بنتا ہے وہی ادارہ اسی کام کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو ادارے قانون نافذ کرنے والے ہیں، جو ادارے اس کام کو کرنے والے ہیں، اگر وہ ادارے خود ہی وہ کام نہیں کریں گے، وہ قانون لاگو نہیں کریں گے، تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ ظالم، دیکھیں ایک عام سا فارمولہ ہے، کسی بھی چیز کو پریس کیا جائے تو وہ ابھرتی ہے، ایسے ہی ہے، یہ فطرت ہے یا نہیں ہے؟ فطرت۔ اگر آپ کسی کو دبائیں گے وہ ابھرے گی۔ وہ آپ نے پڑھا نہیں ہے کتابوں کے اندر، شاید آپ نے پڑھا ہو، بلکہ یقیناً پڑھا ہوگا آپ نے، کہ جس معاشرے کے اندر ظلم پروان چڑھتا ہے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، اور جس یعنی بادشاہت کے اندر یا جس سلطنت کے اندر یہ ظلم پروان چڑھتا ہے وہ بادشاہت ختم ہو جاتی ہے۔ درست ہے۔ یا آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا کہ ظلم والی بات زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ تو میری بات کا خلاصہ یہ ہے، میں بات کا خلاصہ نکال، دیکھیں اگر تو یہ علماء بتلانے والے ہیں، اگر یہ کام حکومت کرے تو کسی آدمی کو قانون ہاتھ کے اندر لینے کی ہمت نہ ہو، لیکن مجھے آپ یہ بتلا دیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے کیس ہوئے کہ جن کی شفاف تحقیق ہوئی ہو، اور شفاف تحقیق کے بعد ان کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا ہو تاکہ کسی دوسرے کو ایسا کام کرنے کی ہمت ہو۔ میں آپ کو زندہ مثال دے دیتا ہوں، قادیانیت کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، بالکل ہے، قادیانی غیر مسلم ہے یا نہیں ہے؟ بالکل غیر مسلم، پاکستان کی آئین کے مطابق بھی ہے، جی بالکل، آئین بھی مانتا ہے، شریعت اسلام بھی کہتی ہے۔ ہم تو ان کو باغی کہتے ہیں۔ دیکھیں مفتی تقی صاحب نے جو چیف جسٹس کے ساتھ 40 منٹ کی گفتگو کی، ایسے ہی اس میں انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا، دیکھیں شریعت اسلام کی روح سے ان کی سزا کیا بنتی ہے؟ قتل، کیونکہ یہ مرتد ہیں، بالکل، اور مرتد کی سزا یہ ہے کہ 3 دن تک اس کو مہلت دی جائے، اور مہلت دینے کے بعد اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ قتل کرنا کس کا کام ہے؟ حکومت وقت۔ یہ ان کو رعایت دی گئی ہے، وہ رعایت کیا ہے کہ ہم نے ان کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کیا ہے، وہ ایز اے ہم کنٹری، ایز اے ملک ہونے کی حیثیت سے کہ ہم ایک ہمارے ملک کے اندر رہتے ہیں، اور ملک میں رہنے کی وجہ سے ہم نے کہا چلیں مرتد نہیں تو کم از کم غیر مسلم اقلیت ان کو تسلیم کیا جائے۔ اب قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم نہیں کرتے، اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے، بالکل ایسے۔ تو یہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور اس پاکستان بن گیا اور اس کے بعد اسلامی قوانین لاگو ہو گئے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے تھی؟ بالکل اس کو قتل کرنا چاہیے تھا۔ یہ کس کا کام تھا؟ یہ حکومت کا تھا، حکومت وقت کا کام تھا نا۔ جی، لیکن میرا بھی یہی سوال ہے، آپ کا میں لبے لباب سمجھ گیا ہوں کہ آپ کا کام ہے لوگوں کو بتانا، جی بالکل، عمل درآمد کرنا نہیں۔ پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ روایت پڑی کہاں سے کہ ہم جیسے ہی کوئی بندہ تھوڑی سی گستاخی کرتا، مثال کے طور پر مفتی طارق مسعود صاحب اگر باہر نہ ہوتے
یہاں پر ہوتے تو ان کی جان کو خطرہ تھا. ایسے ہی ہے, آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ وہ میرا نہیں خیال ہے کہ پتہ نہیں وہ کیسے محفوظ ہوتے, رینجرز یا پتہ نہیں کیا کیا لگانا پڑتا ان کے گھر کے اوپر, پابندی لگانی پڑتی, اور خدا نخواستہ اگر کوئی ان کو سیکیورٹی گارڈ گورنمنٹ کا مہیا کیا ہوتا تو وہی اللہ نہ کرے وہی کوئی کام دکھا جاتا, جیسا کہ ہم روایات جو پڑھ گئی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کہ اگر آئندہ بھی اس کے لیے کوئی قانون ہم بنا سکتے ہیں کہ اگر آئندہ بھی اگر خدا نخواستہ کسی بندے سے غلطی سے سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کوئی بندے کی زبان سلپ ہو جاتی ہے, کوئی بندے سے غلطی سے جملہ نکل جاتا ہے, اس کو توبہ کا موقع فراہم کیا جائے, یا کم از کم اس سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی تیرا ارادہ کیا تھا, تو کہنا کیا چاہتا تھا, اس کے لیے کیا کیا جائے. حل بتلا دیتا ہوں, جی آپ عمل کروا لیں. جی مولانا, پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر جب کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کی تحقیق کے لیے تحقیق کی جاتی ہے. نہیں, ایک وہ جو بنائی جاتی ہے, وہ اس کو کہتے ہیں انکوائری کمیشن بنا دیا جاتا ہے, جوڈیشنری بنا دی جاتی ہے, کسی کوئی بھی لفظ کے. جی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے, آپ اپنی عوام کو بتلا دیں کہ 7 دن کے اندر اس واقعے کی تحقیق کر کے اس کا نتیجہ شفاف طریقے سے آپ کے سامنے رکھ دیں گے. پھر شفاف طریقے کے ساتھ اس کی تحقیق کی جائے, اور شفاف طریقے کے ساتھ جو اس کی شرعی سزا بنتی, بغیر دباؤ کو ایکسیپٹ کیے ہوئے, دباؤ ایکسیپٹ نہیں کریں, رشوت نہ لیں, تعلقات کا استعمال نہ ہو, کہ میرٹ کے اوپر اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے, ہم نے اس کو یہ سزا دینی ہے, آپ دے دیں, آپ کے معاشرے کے اندر امن ہوگا, کوئی بندہ بھی قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر نہیں لے گا. دیکھیں, اس کے باوجود علماء ممبر سے مسئلہ ضرور بتاتے ہیں, لیکن یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. اچھا, ایک مذہبی اسکالر ہے اور اینکر بھی ہیں, اور وہ بہت سارے چینلز پہ بڑے لمبے عرصے سے کام بھی کر رہے ہیں. میں نے ان کی ویڈیو سنی ہے, تو ناظرین نے بھی سنی ہوگی. ہم اس لیے لگاتے نہیں ہیں تاکہ کہ ہو سکتا ہے ان سے بھی مسٹیک ہو گئی ہو. انہوں نے کہا جی کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اسائلم لینے کے لیے یہ گستاخی کی ہے. کیا لینے کے لیے؟ اسائلم لینے کے لیے. اب آپ جب ممبر پہ بیٹھ کے نئے نئے کٹے کھول رہے ہیں تو آپ کو شرم اور حیا اس لیے نہیں آتی. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ بنیادی طور پہ ہمارے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں وہ باہر کی امیگریشن یا وہاں کی اسائلم لینے کے لیے ایسی فتنہ انگیز بات کر جاتے ہیں جس سے کہ ان کو اسائلم لینا یا باہر کی سٹیزن شپ لینا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. اسائلم کہتے ہیں کہ نیشنلٹی لینے کے لیے, جس ملک میں بیٹھے ہوئے تھے, تاکہ وہ وہاں پہ بتا سکتے بھائی میرے اوپر ایک سختی آ گئی ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر ان کے اساتذہ نے سمجھایا کہ آپ کی جو ہے نا وہ فین فالوئنگ ساری پاکستان میں ہے تو وہ ختم ہو جائے گی, تو آپ یہ مطلب چھپی ہوئی باتیں یہ ہیں, لیکن صاف لفظ اس کے یہی تھے جو میں نے دہرا دی ہیں, جن کو میں نے نقل کیا. آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیشنلٹی لینے کے لیے انہوں نے سارا ڈرامہ رچا ہے, ایسے کہہ سکتے ہیں. جی دیکھیں, دلوں کا حال اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. شریعت میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ظاہر کی مکلف ہے, باطن کی مکلف نہیں ہے. شریعت ظاہر پر ظاہر بھی بات کر لی جائے. کیا مفتی طارق مسعود صاحب کو ضرورت ہے اس دور کے اندر ان جیسے خوشحال عالم دین کو؟ مفتی طارق مسعود صاحب کو باہر جانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ خوشحال مولوی صاحب, مولویوں کے یوں کہہ لے کہ زرداری, مولویوں کے زرداری یوں کہہ لے کہ یار ان کو بھی ضرورت ہے باہر کی نیشنلٹی لینے کی. اچھا, اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں کہ زرداری آپ نے اس کو کس نسبت سے کہا ہے؟ پیسوں کے وضاحت کر رہے, پیسوں کے اعتبار سے کہ اللہ نے زرداری کو مال دیا ہوا ہے بھائی, اس کی بیگم کے پاس بھی مال تھا, اس کے پاس بھی مال ہے, وہ اس کی اور اللہ کی معاملات ہیں کہ اس نے کہاں سے بنایا, کیسے بنایا. ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے, میں مالی اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ زرداری صاحب کے پاس مال و دولت ہے, اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے, اور ہم بالکل اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے اس جملے کی ذرا کہا ہے کہ مولویوں کے اندر پیسے والے مولوی صاحب, اللہ پاک نے ان کا رہنا سہنا اور ٹھاٹ باٹ ان کا سارا کچھ ایسا رکھا ہوا. اس پر میں آپ کو ایک بات سنا دوں. کل میری مولانا ساجد نقشبندی صاحب, ہاں جی, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, مسجد کے نمائندے ہیں. جی جی جی. تو میری ان سے گفتگو ہو رہی تھی, تو انہوں نے مفتی صاحب سے ملاقات کرنی تھی. تو ہاں جی, وہ میں ملاقات جب ہوئی کر کے تو آج صبح میرا ان سے میسیج پہ رابطہ ہوا, تو مجھے بتلا رہے تھے کہ مفتی صاحب تو بڑے وہ گپی سے آدمی, خوشحال سے آدمی, یعنی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے شاید یعنی جیسے کچھ ہوگا, تو وہ تو بڑے بے تکلف سے ہیں, ہنسی مذاق والے ہیں. میں نے کہا جی وہ تو ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر ایک دفعہ ہم پروگرام میں بیٹھے تھے, تو وہ کچن میں چلے گئے, خود اپنے لیے کعبہ اور چائے بنانی شروع کر دی انہوں نے. میں نے کہا یہ نہیں سادگی ہے,
तसन्नो नहीं है। अच्छा, मैं अब ये सारे सवाल हो गए हैं, मुझे उम्मीद है इस पर मैं छोटी सी देखें एक दो बातें मैं आपसे अर्ज कर दूं। जी अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो बात आपने इब्तिदान की थी उम्मी होने के हवाले से, जी, मैं उसके ऊपर सवाल है कि मेरा बड़ा मज़ेदार सवाल है, मैं उस सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ। प्लीज़ वो फिर आप इस जवाब को सवाल के अंदर मेरे जवाब देते हुए आप फरमा दीजिएगा। एक दोस्त है, उन्होंने एक जगह पे सवाल किया हुआ है कि उसने कहा जी सवाल ये है कि ताबीन, तबा ताबीन, सहाबा इकराम, ये सारे के सारे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उम्मी यानी कि पढ़ा लिखा नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहर नबूवत बना रखी थी। ये मेरा ख्याल वो कुछ ऐसी है, ये देखें। अच्छा, ये मैं नाज़रीन को दिखा देता हूँ, अब आप देख लीजिए ज़रा। तो उन्होंने कहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन्होंने मोहर नबूवत बना रखी थी। वो जो कुछ भी लिखते तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये मोहर लगा के दे देते और वही आगे फैला दिया जाता। यानी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, क्या हमारा यही अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल अनपढ़ नहीं थे? आपकी कुजा वो बात आपकी साबित हो चुकी कि आपने कहा इब्तदाअन कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो उम्मी, ये देखें बड़ा अच्छा तर्जुमा किया मौलाना ने। यकीन कीजिए कि आइंदा के बाद अगर कोई बंदा आपसे उम्मी का तर्जुमा पूछे ना, तो आपने कहना है कि उम्मी का माना ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सारी ज़िंदगी में कोई उस्ताद नहीं था, बराह रास्त अल्लाह उस्ताद था। ये उम्मी का माना हज़रत ने कर दिया, इसको ही लिया जाए। मुझे बड़ा पसंद अच्छा, मैं है। आपके एक लफ्ज़ आपने बोला है अनपढ़, मैं इसकी तस्सीह कर दूंगा। अनपढ़ का लफ्ज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बेअदबी के ज़ुमरे में जी आता जी है। जी, मैं अनपढ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये उस बंदे ने सवाल में लिख के भेजा। हाँ, उसने सवाल में लिख के भेजा। नाउज़ुबिल्लाह, नहीं, मेरा नहीं है। उसने सवाल में लिख कर भेजा है कि सवाल ये है कि सहाबा इकराम, ताबीन, तबा ताबीन, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह, मैंने साथ जुमला बोला है कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि वो अनपढ़ समझते थे, इसलिए उन्होंने उसकी बात कर रहा हूँ कि उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबा इकराम ने, ताबीन ने, तबा ताबीन ने अंगूठी बना रखी थी और उससे वो मोहर लगा देते थे कि ये हुजूर का कलाम है। तो क्या ऐसे कहना ये लिया जा सकता है? देखें, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद के नज़दीक तो अनपढ़ का लफ्ज़ ये बेअदबी में शुमार होता है। ठीक है, हम इस लफ्ज़ को यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नहीं समझते। बिल्कुल ऐसे। दूसरी बात ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी, देखिए कुरान करीम में आता है कि वला तख़ुत्तुहु बियमीन, यानी आपके हाथों ने इसको नहीं लिखा, कुरान करीम कहता है जी। अब आप सारी ज़िंदगी लिखना पढ़ना जानते थे या नहीं जानते थे? मैंने इब्तिदान का लफ्ज़ निकाल के बता दिया कि अल्लाह ताला ने आपको तमाम उलूम सिखला दिए। हज़रत एक मिनट, यहीं पे एक मेरे ज़हन में बात आई, बात स्किप हो जाएगी। बात बड़ी मज़ेदार है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ना भी जानते थे, लिखना भी जानते थे। उसकी एक वाज़ेह मिसाल है, अभी मेरे दिमाग में उतरी, मैं आपके साथ उस बात के ऊपर पॉडकास्ट कर चुका हूँ। सुलह हुदैबिया के मौके के ऊपर जब लिखा जा रहा था, सुलह हुदैबिया का अहदनामा लिखा जा रहा था, जो शराइत का काफरों और मुसलमानों के दरमियान तय हो रही थी, जो हज़रत अली ने कहा था कि या रसूलल्लाह, मेरा ज़मीर नहीं गवारा करता कि मैं यहाँ पे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको काट के खुद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दिया था। तो इसका मतलब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिखना आता था। इस पर मैं थोड़ी तस्सीह करता हूँ थोड़ी जी। देखें, वो जो सुलह हुदैबिया का वाक़या आता है कि जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो दोनों तरफ मुआहदा लिखा गया तो आपने कहा कि मुझे बताओ, उन्होंने कहा जी हम मोहम्मद रसूलुल्लाह तस्लीम कर लेते, फिर झगड़ा ख़त्म हो जाता, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें जी। तो आप इस सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें। तो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं तो ऐसा नहीं करता कि मैं रसूल के लफ्ज़ को काट दूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसमें अब दो कौल है। एक ये कि आपने कहा कि मुझे बताओ कहाँ लिखा हुआ है जी, मैं खुद उसको मिटा दूँ। अच्छा, बाज़ सीरत की किताबों के अंदर ये लिखा है कि वहाँ पर वो जुमला फिर आपने खुद लिखा जी। अब यहाँ पर मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन ने ये तशरीह की, अगर तो वो जुमला आपने खुद लिखा जी, तो ये मोजज़तन लिखा। अच्छा। ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या था? मोजज़ा। ये तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए मोजज़ा हुआ ना? हाँ, सारी ये मोजज़ा था आपने खुद लिखा जी। ऐसे इसके अलावा और बाद में ये आता है कि नहीं, आपने वो कहा कि मैं मिटा देता हूँ, फिर सैयदना अली मुर्तज़ा ने खुद लिखा। लेकिन क्राइन से ये पता चलता है, क्राइन से जब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा या रसूलल्लाह, मैं तो नहीं काटता, इसका मतलब है कि वो उसकी जगह दूसरा जुमला वो नहीं लिखना चाहते, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ही चाहते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जी। ये हज़रत अली की शान भी यही है। तो बिल्कुल उनकी शान भी यही है। अगर इसमें यह बनता है कि आपने लिखा था तो फिर मोजज़तन लिखा था। ठीक हो गया। एक और हदीस आती है बिल्कुल आखिर में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से गालिबन 3 या 4 दिन पहले, जिसे हदीस किरतास कहा जाता है जी, बिल्कुल ऐसे ही। उसमें ये अल्फाज आते हैं कि अक्तुबु लकुम किताबन, मैं
تمہارے لیے کچھ لکھ دوں. اب اگر اس کا لفظی معنی کیا جائے, لفظی معنی تو یہی ہے, ایک حقیقی معنی مجازی معنی. اگر لفظی معنی کیا جائے تو اس میں لکھنے کا معنی آتا ہے, اور اگر اس کو مجازی معنی میں لیا جائے تو پھر میں آپ کے لیے لکھوا دوں. جی ٹھیک ہے, لکھ دوں یا لکھوا دوں. اکتب لکم کتابا کا یہ مطلب بنتا ہے. لیکن ہم جمہور کے ساتھ ہیں کہ جمہور جو کہتے ہیں, ہماری رائے جمہور کے ساتھ, کہ ہمارا موقف جمہور والا ہے جی, کہ جمہور علماء کا کیا موقف تھا. جی اس میں بعض دفعہ کہا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط تھا, یہ آپ کا خط تھا, یہ آپ کا خط تھا, تو یہ واقعتاً آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے. تو علماء نے اس میں تصریح کی ہے کہ وہ آپ نے لکھے نہیں تھے بلکہ آپ کی طرف منسوب تھے. تو منسوب ہونے کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک تھا, جس کی ابھی آپ نے ایک مثال انگوٹھی والی دی ہے, ابھی آپ کے ہاتھ میں بھی مجھے نظر آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے کہا کہ وہ بعض بادشاہ ایسے ہیں جو جب تک اس پر مور نہ لگی وہ پڑھتے نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مور بنوائی گئی, تو جب کسی بادشاہ کو خط لکھا جاتا تھا تو اس پر وہ مور لگا دی جاتی تھی, تو پھر وہ خط اس کی طرف جاتا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد لکھا نہیں, اگر لکھا ہے تو وہ معجزتاً لکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ بنتا ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام علوم جو آپ کی شان شان تھے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے. اس میں اب معنی یہ کیا جائے گا کہ ابتداءً تو آپ پر یہ لفظ بولنا ٹھیک ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, لیکن انتہاً یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ تمام علوم عطا کر دیے جو آپ کی شان نبوت کے مناسب تھے, اور جو مناسب نہیں تھے اس کو نہ دینے سے آپ کی شان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. جس طرح میں نے ایک مثال وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ کی بیان کر دی. اور یہاں اب معنی یہ کریں گے کہ دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں تھا, اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود آپ کی تربیت کی تھی. جی ناظرین, آپ نے سنا آج کی پوڈ کاسٹ کے اندر لب لباب یہ نکلا ہے کہ ایک تو مفتی طارق مسعود صاحب سے غلطی ہوئی تھی, گستاخی نہیں ہوئی تھی, اور ہم نے تب بھی کہا تھا کہ ان سے غلطی ضرور ہوئی ہے جس کی انہوں نے معافی مانگی ہے. دوسرا, میں نے مولانا سے جو بات کی ہے اور ہم بھی اسی چیز کے قائل ہیں کہ اگر ہماری بات کہیں پر بھی کسی بھی حکومتی نمائندے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ بات سنتے ہیں تو ان سے بھی دست بدستہ گزارش ہے کہ آپ اس کے اوپر نہ کوئی ایسا قانون بنائیں کہ آپ عوام الناس کو آ کر خود بتائیں, جیسے وزیر قانون ہیں وہ بتائیں کہ بھئی عوام کے اندر اشتعال نہیں ہونا چاہیے, اور عوام اشتعال سے ہٹ کر ہمیں 7 دن کا موقع دے. جس شخص نے گستاخی کی ہے, اگر شریعت کے مطابق اس نے کہا کہ میں نے نہیں کی, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, تو اس کو معافی کی گنجائش دی جائے گی, وہ بھی حکومت کی طرف سے. عوام حکومت کے سر پر رہے. اگر حکومت اس کا بیان لے کر آتی ہے کہ بھئی یہ دیکھو یہ بندہ وضاحتاً کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں, تو جس طرح مفتی صاحب کو معافی ملی ہے اس طرح اس کو بھی معافی ملنی چاہیے, یہ ہم چاہ رہے ہیں. اور اسی طرح اگر وہ کہتا ہے کہ جی نہ میں توبہ کرتا ہوں, نہ میں معافی مانگتا ہوں, نہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں, تو حکومتی جتنے بھی ادارے ہیں, قوانین نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ ایک آدھا واقعہ بھی اگر آپ نے مثال بنا دیا نا, انشاءاللہ العزیز ہمارے ملک کے اندر انشاءاللہ کسی ایک بھی بندے کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ امہات المؤمنین, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقدسات کے اوپر کوئی گفتگو کا کوئی پہلو بھی بغیر سوچے سمجھے بیان کر سکیں, یا لوگوں کے اندر اپنی بات کی جو ہے نا وہ مٹھاس لانے کے لیے بھی کوئی جملہ غلط طریقے سے بھی لوگوں کی نظر کر سکیں. تو انشاءاللہ العزیز ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور مولانا کو اجازت دیجیے. آپ کا بھائی محمد ابو بکر مخاطب ہوں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.